والسلام سے جب وصال ہوا تو اس وصال کے موقع پر حضرت فاطمہ نے کیا کہا تھا؟ حضرت فاطمہ روتے روتے زبان پر اشعار جاری ہو گئے. یا ابتا اجاب ربا دعا، اے ابو جان آپ نے تو اللہ کی پکار پر لبیک کہہ دیا ہے. اے جبرائیل سن لو، آج کے بعد تو زمین پر نہیں آ سکے گا. آج جن کے لیے تو زمین پہ آیا کرتا تھا وہ ہستی اس دنیا سے چلی گئی ہے. حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. صبت علی مصائب لو صبت علی مصائب لو انها صبت علی الايام سرنا لیالیها. حضرت فاطمہ کہتی ہیں مجھ پر تو ایسی مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں، ایسی مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں، ایسی مصیبتیں. ابو جدا ہو گئے، میں دیکھنا چاہتی ہوں ابو کو. میں گھر میں حجرے میں جاتی ہوں، ابو نظر نہیں آتے. مسجد نبوی جاتی ہوں، ابو نظر نہیں آتے. میں ان بازاروں میں جاتی ہوں جن بازاروں میں ابو چلا کرتے تھے، ابو نظر نہیں آتے. میں ان الفاظوں کو سننا چاہتی ہوں جن زبان سے حسن کو بلایا کرتے تھے، حسن بیٹا آ جاؤ، میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ. وہ آواز سننے کو نہیں ملتی. حسین کو جو بلانے والی آواز تھی وہ آواز مجھے سننے کو نہیں ملتی. اے کاش اگر یہ مصیبتیں دن پر آتی تو دن بھی رات ہو جاتا. میں فاطمہ پر یہ مصیبتیں آئیں، میں کیسے برداشت کر سکوں؟ یہ دکھ کا عالم ہوتا تھا. حضرت بلال اذان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں مسجد نبوی میں، اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچتے ہیں. بس ہو جاتی ہے، چیخ نکل جاتی ہے، جس کے کانوں میں آواز پڑتی ہے رونے لگ جاتے ہیں. ایک وہ کردار تھا. حضور کے فراق میں یہ دکھ تھا. آج ہم نے وہ بھلا دیا. آج ہم حضور کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں، کوئی دکھ نہیں ہے. آج ہم حضور کے پروگرام کو چھوڑ رہے ہیں، کوئی دکھ نہیں ہے. حضور کے لائے ہوئے قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، کوئی دکھ نہیں ہے. چوریوں کی بجلیاں استعمال کر رہے ہیں، کوئی دکھ نہیں ہے. حضور کے اخلاق کو چھوڑے جا رہے ہیں، کوئی دکھ نہیں ہے. آج میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں مرحبا مرحبا مرحبا. ارے بھائی یہ تو وہ لمحے فکریہ تھا کہ حضور کیا دے کے گئے، میرے پاس کتنا ہے اس کا حصہ، اور مجھ سے جو چھوٹ گیا ہے مجھے دکھ ہونا چاہیے تھا، مجھے افسوس ہونا چاہیے تھا. نہ یہ کہ میں 1.5 من کے اور 2 من کے کیک کاٹتا پھروں اور کہوں کہ مجھے تو حضور سے محبت ہے. حضور کی محبت کیک کاٹنے میں نہیں ہے. حضور کی محبت تمہارے چہرے پہ داڑھی کے آنے سے ہے. حضور کی محبت تمہارے کردار کے اندر اخلاق کے آنے سے ہے. حضور کی محبت تم 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، یہ حضور کے ساتھ محبت ہے. تم سود کھانا چھوڑ دو، یہ حضور کے ساتھ محبت ہے. تم زکات دینا شروع کر دو، یہ حضور کے ساتھ محبت ہے. تم بد نظری کو چھوڑ دو، یہ حضور کے ساتھ محبت ہے. تم بد کرداری کو چھوڑ دو، یہ حضور کے ساتھ محبت ہے. تم دکانداری کے اندر خیانت کو چھوڑ دو، یہ حضور کے ساتھ محبت ہے. تم خاندان کے اندر اور باہر کے اندر وعدہ خلافی کو چھوڑ دو، یہ حضور کے ساتھ محبت ہے. آج یہ سب جرم ہم کر رہے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا، افسوس تک نہیں ہوتا. سال میں ایک مرتبہ جھنڈیاں اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے ہم یہ کہہ دیں مرحبا مرحبا، اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے سارے ایمان کے تقاضے پورے کر دیے. دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. حضرت فاطمہ 6 مہینے تک حضور کے فراق کو برداشت نہ کر سکی، بالآخر جوانی کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو چکی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھا کرتا ہوں اور اب اللہ کے رسول علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ جن آنکھوں سے حضور کو دیکھا کرتا تھا آج وہ آنکھیں حضور کو ترستی ہیں، حضور کو دیکھنے کے لیے ادھر ادھر نظر اٹھتی ہے، حضور نظر نہیں آتے. یا اللہ تو میری بینائی کو لے لے، مجھے یہ آنکھ نہیں چاہیے جو حضور کے بغیر ہو. لہذا اللہ نے ان کی بینائی لے لی. یہ صحابہ کی محبت تھی، یہ صحابہ کا تعلق تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ آپ نے قربان کیے، اور ان 100 اونٹوں میں 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. علماء نے لکھا حضور کی عمر 63 برس تھی، 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. اونٹ کو ایک آدمی ذبح نہیں کر سکتا. اگر آپ کو حج کے موقع پر مینا کے منحر میں جہاں قربانی ہوتی ہے جانے کا موقع ملے، ہم شروع میں جایا کرتے تھے، اب تو خیر حجاج کرام یہ جاتے ہیں، خود یہ جانور لے کے ذبح کراتے ہیں، اور وہ لمحہ دیکھنا بھی آسان نہیں ہوتا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اور اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے، اور نحر یہ ہوتا ہے کہ کھڑے ہوئے اونٹ کو برچھا مارا جاتا ہے، خون ٹپکتا ہے، کمزوری ہو گئی، پھر بعد میں ذبح کیا جاتا ہے. ذبح اور نحر میں یہ فرق ہے. تو نحر کیا جاتا ہے اونٹ کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا بایاں پاؤں باندھ دیا جاتا ہے اس طرح تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، چل نہ سکے، پھر اس کو زخمی کیا جاتا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے، اور اس طرح ذبح کیے کہ ایک اونٹ کو ذبح کر لیتے، دوسرا اونٹ حضور کے سامنے آ کے گردن جھکا لیتا کہ آج یہ میرا شرف، آج یہ میرا احساس کہ حضور کے ہاتھوں سے اللہ کے ہاں جا رہا ہوں، حضور کے ہاتھوں سے میری قربانی ہو رہی ہے. یہ شرف کس کو مل سکتا تھا؟ چنانچہ اونٹ بھی سمجھتا ہے کہ حضور کے دست مبارک ہے، حضور کا ہاتھ ہے، وہ اپنی گردن دے رہا ہے، میں ذبح ہوں، میں قربان ہوں تو حضور کے ہاتھ سے قربان ہوں. یہ حضور کے ساتھ اونٹ کی محبت ہے. ایک اور موقع پر مدینہ کے اندر ایک شخص آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کے ساتھ، اور اس کا اونٹ حضور کے سامنے آ کے اس نے گردن جھکا لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالک سے کہا، تمہیں پتا ہے یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اونٹ تمہاری شکایت کرتا ہے، تم کام زیادہ لیتے ہو اور خوراک کم دیتے ہو. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ہر ایک کو اس کا حق دو، اس اونٹ کو بھی مکمل خوراک دو. یہ حضور کے ساتھ جانوروں کا تعلق ہے. حضور نے تو محبت اور رحمت کی مثال کر دی. ایک جگہ سے گزرے جہاں پہ بہت چونٹیاں تھیں، دیکھا کہ صحابہ کرام نے اس جگہ کو جلا دیا، آگ لگا دی. حضور نے منع فرمایا کہ دیکھو یہ جلانا، تم ان چیونٹیوں سے تنگ تھے، اور ان چیونٹیوں سے تنگ ہو کر تم نے اس جگہ آگ لگائی ہے کہ دیکھو آگ کا عذاب صرف اللہ دے سکتا ہے، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم اللہ کی چیونٹیوں کو جلا دو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور ایک سفر کے اندر ایک پرندہ پکڑا صحابہ میں سے کسی نے، اور وہ چھوٹا تھا، ماں اس کی پڑپڑا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، فرمایا جلدی سے اس بچے کو اس کے ماں کے سپرد کر دو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے کہا احد کے موقع پر، یا رسول اللہ ان کے لیے بددعا کیجئے، ادعوا علی المشرکین، مشرکین کے خلاف بددعا کیجئے، آپ کا ہاتھ اٹھے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا. حضور نے فرمایا انی لم ابعث لعانا، کہ تم مجھے بددعا کے لیے کہتے ہو، اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا نہیں بھیجا. انما بعثت رحمتا، مجھے تو اللہ نے رحمت والا بنا کے بھیجا.